السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ ٹھیک ہیں آپ؟ آج ایک ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے، آج ایک ایسے موضوع پہ بات کریں گے کہ جو بڑا عجیب سا ہے ہمارے معاشرے میں، اور ہم سب لوگ دیکھتے ہیں اور پتہ نہیں سوچتے کیوں نہیں اس بارے میں۔ اور وہ موضوع ہے کہ یہ جو گھر میں بیٹیاں جب جوان ہو جاتی ہیں تو رشتے آنے شروع ہوتے ہیں۔ جب رشتے آنے شروع ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو کھیل ہوتا ہے گھروں میں، استغفر اللہ العظیم، وہ کہیں بھی نہ ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی یعنی اس کو کسی بھی پلیٹ فارم پر، اس کو کسی بھی جگہ پر آپ جو ہے نا اس کو جائز قرار نہیں دے سکتے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ استغفر اللہ العظیم، اللہ معاف کرے۔ ہوتا کیا ہے؟ کال آتی ہے، پہلے تو وہ رشتے کروانے والیاں آ جاتی ہیں، وہ آتی ہیں، آ کے جناب دیکھتی ہیں لڑکی کو، ان کو اپنا لالچ ہوتا ہے، آپ کو جیسے پتہ ہی ہے۔ اب وہ دیکھ کے جاتی ہیں، دیکھتی کچھ اور ہیں، بتاتی کچھ اور ہیں۔ ان کو اپنی کمیشن کی دونوں طرف سے پڑی ہوتی ہے کہ ادھر سے بھی ہم نے کمیشن لینی ہے، ادھر سے بھی کمیشن لینی ہے۔ اب پہنچ جاتی ہیں، اس کے بعد جناب جو لڑکے کی اماں حضور ہیں وہ تشریف لے آتی ہیں۔ بتایا جاتا ہے پہلے کہ جی آج لڑکے والے لڑکی کو دیکھنے آئیں گے۔ باپ اوسط درجے کا مزدور آدمی، یا نارملی جیسے کہ ہمارے جو اتنے نہ زیادہ امیر نہ ہی زیادہ غریب، وہ جو متوسط طبقہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اب وہ سب سے پہلے اپنے گھر کی طرف نظر ڈالتے ہیں، رنگ و روغن، فرنیچر چینج، ہر چیز، صرف اس لیے کہ لڑکے والے آئیں گے تو کیا سوچیں گے۔ بالکل ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ چلے وہ بھی کسی حد تک جائز ہے، سمجھ لیا۔ اب لڑکے والے آتے ہیں، لڑکے کی ماں سب سے پہلے آتی ہے، جو کہ پہلے ہی آلریڈی 10-12 گھروں میں رشتے ماشاءاللہ وہ آنٹی دیکھ چکی ہوتی ہے، اور کافی لڑکیوں کو کسی کا ناک ٹیڑھا ہے، کسی کا ناک اونچا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا کلر پکا ہے، کسی کی کم پڑھی لکھی ہے، ریجیکٹ کرائی ہوتی ہے۔ یعنی ان کا اللہ ماشاءاللہ کام ہی یہ ہوتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر بخوبی جانتے ہیں۔ آ جاتی ہیں، آ کے بیٹھ جاتی ہیں، پہلے تو صوفے دیکھے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بیڈ روم کی طرف نظر دائی جاتی ہے، گھر میں کتنے کمرے ہیں۔ حالانکہ لڑکی دیکھنے آئی ہیں، اس گھر میں رہنے نہیں آئی وہ، اور لڑکی کو رشتہ کر کے لڑکی کو لے کے اپنے گھر لے کے جانا ہے۔ میرا خیال ہے دیکھنا تو لڑکے کا گھر چاہیے کہ اس میں کتنے کمرے ہیں، کیونکہ جانا تو لڑکی نے ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں الٹ ہوتا ہے۔ باپ بیچارہ شرمایا لڑکے کی والدہ کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کیا دیکھ رہی ہے، کیا کیا، پھر کبھی ناک بسیڑ رہی ہوتی ہے، کبھی ناک اس طرف اکیوں سے اشارہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب وہ 3 بہنیں ہیں، 2 بہنیں ہیں، وہ بیچاری اندر کھانا بنا رہی ہوتی ہیں صبح سے کہ جی انہوں نے آنا ہے۔ کھانا کھایا، لڑکی کو بلا لیا گیا۔ یہاں پر اصل تضحیک باتیں شروع ہوتی ہیں۔ وہ کیا؟ بیٹا آپ پڑھی لکھی کتنی ہو، بیٹا آپ کا گھر گرہستن، بیٹا بول کے دکھاؤ، بیٹا چل کے دکھاؤ، موٹی ہو، پتلی ہو، کلر ایسا ہے، یہ ہے، وہ ہے، سارا کچھ۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ معاف کرے، یقین کریں، یہ میں نے اکثر اپنے دوستوں سے سنا بھی ہے، اور اکثر کچھ فیملیز میں نے بذات خود یہ ایکسپیرینس کیا ہے، یقین کریں۔ میں نے پرسنل وہاں رشتہ دیکھنے آئے تو میں ان کے ساتھ چلا گیا اور جا کے دیکھا، اتنا درد، اتنا وہ لمحہ ہوتا ہے، اس طرح کا وہ لمحہ ہوتا ہے دوستوں کہ یقین کریں وہ مطلب بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کہ یعنی ہم نے بیٹیوں والے ہیں، ہم بھی بہنوں والے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو رحمت قرار دی ہے، احادیث بھری پڑی ہیں، لیکن ہماری نظریں اس بیٹی کو کس طرح سے دیکھ رہی ہوتی ہیں؟ ایک ڈیکوریشن پیس جو کہ سجایا آپ کی مطلب آتے ہیں اس کو اس طرح، اور وہ بیچاری شرمائی، اس کے بعد وہ بیچاری پتہ نہیں کتنی دفعہ بن سور کے کتنی اماؤں کے سامنے آ چکی ہوئی ہے اس سے پہلے۔
ہم لوگ بذات خود یقین کریں اپنے معاشرے کی ان مطلب اچھے گھرانوں کی لڑکیوں کو صرف دیکھ دیکھ کر آ کے نفسیاتی مریض بناتے جا رہے ہیں. یہ لمحہ فکری ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گھر جا کے سارا کھانا بھی سوری ٹو سے یو ٹھوس لیا جاتا ہے باقاعدہ طور پر. وہاں نہ نہیں ہوتی. ان بیچاروں نے کہیں سے ادھار پکڑا ہوگا, کہیں سے کچھ بھی کر کے کہ ہماری عزت رہ جائے. اور وہ لڑکے والوں کو بالکل کسی قسم کی پرواہ نہیں ہوتی. انہوں نے تو سمجھ لے جیسے فکس ڈپازٹ کروایا ہوتا ہے. لڑکا بے شک جس قسم کا مرضی ہو, وہ کوئی نظر نہیں آتا. حالانکہ میرا خیال ہے کہ لڑکی والوں کو پہلے جا کے دیکھنا چاہیے, لیکن نہیں, بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد جناب وہ لڑکی کی ماں کے ساتھ جو اس کی سہیلیاں یا اللہ معاف کرے کوئی لڑکے کی بہنیں اگر آئی ہوتی ہیں, وہ ناک دیکھ رہی ہوتی ہے. بھئی ناک بنایا کس نے ہے؟ یہ چہرہ بنایا کس نے؟ آپ نے کیا خود آرڈر دے کے بنوایا تھا؟ یہ جو آپ کے جو چہرہ ہے یا جو بھی آپ کا جو کلر ہے یا جو بھی آپ کا جو اپنا فیس ہے, وہ کیا آپ نے آرڈر دے کے بنوایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم پر بنایا ہے انسان کو. وہ قرآن پاک میں جا بجا ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ میرا شاہکار ہے, اشرف المخلوقات. اب کسی کی ناک لمبی ہے, کس کی ٹیڑھی ہے, ہم لوگ کن چکروں میں پڑ جاتے ہیں. اور باقاعدہ طور پر کبھی کبھی تو استغفر اللہ العظیم لڑکے وہیں بیٹھ کر مطلب یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ لڑکی والوں کے دل پر کیا اثر کر رہی ہوتی ہیں, یہ کاش ہم کبھی سمجھ سکیں. اچھا, لڑکی والوں کے گھر والوں نے بھی لڑکی کو آلریڈی بوجھ سمجھ لیا ہوتا ہے. اس پر بھی ٹھیک ٹھاک دباؤ ڈال دیا جاتا ہے کہ بیٹی تیری وجہ سے یہ رشتہ انکار ہوا ہے, تیری وجہ سے وہ آئے تھے, تو مطلب آگے سے جواب ہی نہیں دے سکی. تو یعنی کہ یہ ایک ایسا عمل ہے, سادہ سی بات ہے. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. ایز اے ہیومن بن کر ہم سوچیں, ہو سکتا ہے کہ جو رزق آپ کے گھر میں رکا ہوا ہے, وہ اس شادی کی وجہ سے وہ رزق, اگر آپ اس کا کلر دیکھ رہے ہو, لیکن وہ نصیب ایسا لے کے آئے کہ آپ کے گھر میں آپ کا جو بیٹا ہے اس کی نوکری لگ جائے, اس کو کوئی جاب ایسی مل جائے, کیونکہ وہ رزق تو وہ اپنا نصیب لے کے آ رہی ہے. لیکن نہیں, اس کے بعد بات اگلی آ جاتی ہے جہیز پہ, اور جہیز پر جو استغفر اللہ العظیم ڈیمانڈیں کی جاتی ہیں, کیا کیا لسٹیں تھمائی جاتی ہیں, کیا کیا اتنا اس معاشرے میں کیا کہہ لیں کہ اس کام کو ایک بزنس, یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں جس کی کوئی 4-5 بیٹیاں اگر کسی کی ہیں تو وہ تو بیچارہ معاشرے میں وہ کیا کہہ لیں کہ سوچ سوچ کے ہی اس کے بال اترنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر سب سے اگلا تماشا شروع ہوتا ہے شادی والے دن. ہائے ہائے دیا کیا تھا, دیکھا ہے وہ کھانا فلاں, اس کے منہ پہ ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, فلاں شادی حال ٹھیک تھا, یہ تو بس ایسے ہی انہوں نے گزارا ہی کر لیا. ان کو ان کے سامنے شروع ہو جاتے ہیں. کپڑوں پہ ہم کو اعتراض ہوتا ہے, شادی حالوں پہ ہم کو اعتراض ہوتا ہے, کھانوں پہ ہم کو اعتراض ہوتا ہے, فلاں کے چاول تو کچے تھے. یعنی ہم لوگ شکر الحمدللہ ایک کیفیت ہے. بابا اشفاق احمد صاحب فرمایا کرتے تھے, یہ صرف منہ سے لفظ ادا کرنا نہیں ہے, یہ ایک کیفیت کا نام ہے. جو شکر کی کیفیت سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک طاری کرنی پڑتی ہے خود پر. رگ رگ میں اندر شکر کی کیفیت آئے تو تب شکر الحمدللہ ہوتا ہے. تب وہ کہتا ہے میرے اللہ کے شاکر بندے, تب وہ شامل. منہ سے شکر الحمدللہ کہنے سے اور کام سارے جناب وہ وقت ڈالا ہوتا ہے. یعنی وہ ہمارے معاشرے میں لڑکی پیدا کر کے جرموار ہو گیا. بس ہونا کیا چاہیے یار, ہم کچھ حیا کریں. ہم بھی بیٹیوں والے ہیں, بہنوں والے ہیں. لڑکی کی تعلیم, لڑکی کی تربیت وہ دیکھنی چاہیے. خوبصورت تو ساری 50-60 سال کے بعد یقین کریں عورت کا کردار رہ جاتا ہے. اس وقت مرد کو سنبھالنا کس نے؟ اس کے حسن نے نہیں, اس کی تربیت نے. ہم لوگ صرف اور صرف چند دن کے دکھاوے کے لیے, چند دن کی شوشا کے لیے. میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ لڑکی کو نہ دیکھیں, یہ اسلام کا حکم ہے کہ لڑکی کو ضرور دیکھیں, آپ گھر والے دیکھیں, لیکن تضحیق کی نظر سے نہیں, انویسٹیگیشن کی نظر سے مت دیکھیں. 70,000 حامیاں ہم میں موجود ہیں کہ ہم سب خطا کے پتلے, سب میں خطائیں کچھ نہ کچھ موجود ہے. تو یارو
اگر میری خطاؤں کے ساتھ مجھے میری بیوی کے گھر والوں نے قبول کیا ہوا ہے تو میں ان کی چند چھوٹی چھوٹی جو کہ چیزیں میری سمجھ جن کو میں خطا سمجھ رہا ہوں، میں ان کو ان کے ساتھ ایکسپٹ کیوں نہ کروں؟ لیکن ہم لوگوں نے دیواریں بنا لیتے ہیں، ہم لوگ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، جہیز پر ہم رک جاتے ہیں، لڑکی کے کلر پہ ہم رک جاتے ہیں، لڑکی کی تعلیم پہ ہم رک جاتے ہیں۔ اچھا چلے تعلیم والی لڑکی بھی لیں، جب تعلیم والی لڑکی گھر آ کے اپنی تعلیم دکھانے کی کوشش کرتی ہے پھر ہم اس کو تعلیم بھی دکھانے نہیں دیتے، پھر کہتے ہیں چپ کر، تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، بالکل تو بندے تیرا کام ہے بچے پالنا، بس تو اس میں عمل دخل نہ دے۔ خدا را سوچئے، ایک پڑھی لکھی نیک سیرت ماں ایک پورے معاشرے کو جنم دیتی ہے۔ یہ تضحیک ہمارے معاشرے میں ختم ہونی چاہیے، ہم لوگوں میں یہ تھوڑا سا ایکول ہم لوگوں کو ہونا چاہیے کہ ہاں ہمارے لڑکے میں بھی کافی خامیاں ہیں، تو لڑکی کی دو چار خامیوں کے ساتھ، خامیاں تو اس کو میں کبھی بھی نہیں کہوں گا، وہ تو گھر کی جو بیچاری پاک سیرت جو لڑکیاں ہوتی ہیں الحمدللہ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد گرامی بھی یہی ہے کہ جو لڑکی گھر میں رہے، اپنے خاوند کا حکم مانے، بچے پالے، جنت کی ضمانت، 5 وقت کی نماز عبادت کرے، جنت کی ضمانت ہے اس کے لیے، اتنی سستی جنت۔ لیکن ہم لوگ کن چکروں میں پڑھ کر اپنی اور دوسروں کی زندگیاں اور خراب کرتے ہیں۔ وقت ڈالا ہوتا ہے، جب جوائی گھر آ گیا وقت ڈالا، جی وہ فلاں کرو، جی فلاں کرو۔ عزت کرنا میں بالکل کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا، قطعاً میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ لڑکی نہ دیکھیں، قطعاً میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ لڑکی والے بالکل جا کے پسند ہی نہ کریں، نہیں، اور ایسے ہی نہیں، جو ایکول ہمیں رہنا چاہیے، جو حق دیے گئے ہیں اسلام میں اس کو بالکل فالو کرنا چاہیے، لیکن تضحیک سے نہیں، رسپیکٹ کے ریلیشن ہمیں قائم کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، خواہ مخواہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مت رک جانا چاہیے، زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے۔ یہی کچھ چند گزارشات تھی، آپ کا بہت شکریہ۔ میرے تمام سبسکرائبر جتنے بھی ہیں سب باذوق ہیں الحمدللہ، اور میرے حق میں دعا کیجئے گا، میں ہمیشہ آپ کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور سب سے بڑی دعا میں جو سب کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عشق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا کرے، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ جس کو عشق کی مہک لگ جاتی ہے تھوڑی سی، یقین کریں وہ ان سارے چکروں سے دور ہو جاتا ہے، وہ فقیر ہو جاتا ہے، خوش رہتا ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔